السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب ٹی وی۔ ناظرین، جنرل پرسیپشن جب بھی یونیورسٹیز کی بات کریں تو فیکلٹی ایکسچینج یا اسٹوڈنٹ ایکسچینج کی جو نوشن ایک ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کسی بھی بیرونی یونیورسٹی کا وزٹ کریں، وہاں پہ ٹریول کریں اور دیکھیں وہاں کس طرح کی سہولیات ہیں، کس طرح کی اسکالرشپس اویلیبل ہے اور کس طرح کی اسٹوڈنٹ یا فیکلٹی کے پرسپیکٹیو میں اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسٹوڈنٹ یا فیکلٹی ایکسچینج کے لیے کسی فارن یونیورسٹی کا وزٹ کرنا تو اتنا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر رینکنگ کے اعتبار سے بہت سارے اچھے ادارے ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر بات کریں تو بہت اچھی رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں، جہاں پہ وہ یونیورسٹیز جن کی رینکنگ اچھی نہیں ہے ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے فیکلٹی کے لوگ جو ہیں وہ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں کے شیئرڈ ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں کی اسکالرشپ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں کے اساتذہ سے مل کے جوائنٹ ریسرچ، کولیبریٹیو ریسرچ اور جوائنٹ ٹیچنگ انیشیٹو کے اوپر مل کے کام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اتنے ایکسپینسو یا اتنے ریسورسز بھی درکار نہیں ہوں گے جو کہ آپ کو ایک فارن وزٹ کرنے سے درکار ہوں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج ایک بڑا خوش آئند وزٹ تھا کامسیٹس یونیورسٹی سے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے دائیں جانب سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضوان رضا صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں فزکس کے اور آپ PhD ہیں KTH سویڈن یونیورسٹی سے، اور آپ کامسیٹس کے اندر فزکس کے پروفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سجاد حسین صاحب، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سی جونگ یونیورسٹی ساؤتھ کوریا میں، اور آپ بھی ان مہمانوں کے ساتھ آج ہمارے یونیورسٹی آف سرگودا کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ PhD ہیں HIT یونیورسٹی چائنا میں، اور آپ بھی پروفیسر آف فزکس ہیں اور کامسیٹس کے اندر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا وزٹ کیا۔ گفتگو کا انداز کا آغاز کریں گے پروفیسر ڈاکٹر رضوان رضا صاحب سے۔ سر، کامسیٹس از اے بگ یونیورسٹی ہیونگ 7 campuses اکراس پاکستان۔ ایک بڑا ریسورس آپ کے پاس ہے، گورنمنٹ کی بڑی سپورٹ ہے آپ کو، اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا فیکلٹی جنک اور اسٹوڈنٹ جنک ہے۔ پہلی دفعہ آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا وزٹ کیا، ایک جنرل پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو وزٹ کرنا ایک خاص پرسیپشن ہوتی ہے ذہن میں، اور پھر کسی ایسے سیمی اربن ایریا کے اندر یونیورسٹی کو وزٹ کرنا کیسی پرسیپشن تھی آپ کی؟ اور آپ نے انفراسٹرکچر وزٹ کیا، آج آپ لیڈرشپ سے ملے، تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ Thank you, sir. First of all, I would like to thanks to your and your leadership, worthy Vice Chancellor Professor Dr. Kaisar Abbas صاحب۔ تو اس کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک بڑا اچھا موقع دیا کہ ہم ایک یونیورسٹی کو وزٹ کر سکیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ پرسیپشن کی، تو پرسیپشن تو یہی تھا کہ ایک سرگودا ایک سائڈ پہ یعنی میجر سٹیز سے ہٹ کے ایک سٹی ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ شہینوں کا شہر ہے، لیکن یونیورسٹی کے پرسیپشن میں اگر دیکھا جائے تو مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید ایک چھوٹی یونیورسٹی ہوگی، وہاں پہ کوئی بیسک جو ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ سچ ایز ویری امیزنگ اینڈ ایکسیلنٹ فیسلٹیز آر دیئر۔ تو اب جب ہم نے وزٹ کیا ہے تو ریئلی اٹس اے ویری امیزنگ۔ میں اس کو اگر کمپیئر کروں ود سم گلوبلی، کیونکہ میں نے الحمدللہ مور دین 35 کنٹریز وزٹ کیے ہیں فرام دا پلیٹ فارم آف کامسیٹس ٹو ریپرزینٹ دا کامسیٹس ان ڈفرینٹ انٹرنیشنل کانفرنسز۔ تو اس میں پرٹیکولر جیسے آپ نے بتایا میری PhD بھی سویڈن سے ہے، تو سویڈن از دا کنٹری آف دا نوبل laureates، وہاں پہ نوبل پرائز دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ وزٹ کیا تھا، ایک ان کا پارلیمنٹ ہاؤس کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں، سٹی ہال ہے جہاں پہ نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ تو آلموسٹ سیم فیسلٹی جو آپ نے آج ہمیں یہاں پہ شو کی ہے، ریئلی اٹس اے ویری امیزنگ۔ میں بہت ہی کہہ لیں کہ خوش بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ اتنی اچھی فیسلٹیز آپ نے یہاں پہ ڈیولپ کی، اور یہ اسمال اسکیل پہ نہیں ہے۔ آپ نے بتایا جیسے کہ مور دین 100 وہاں پہ یعنی ڈفرینٹ اسپیکرز اور پیپر لیس ہے، almost everything is digital۔ تو one of the amazing thing for me is this thing۔ باقی ادر فیسلٹیز بھی بہت آؤٹ کلاس ہے، کیفیٹیریا ہے، ہاسپٹل آپ کا، کانفرنس روم، آڈیٹوریم، many other things، but this is very amazing for me۔ thank you very much۔ اس کا مطلب ہے کہ پبلک سیکٹر ہونا یا فار اوے ہونا از ناٹ اے بگ پرابلم۔ اگر لیڈرشپ کمیٹڈ ہے، ٹیم کمیٹڈ ہے، تو ایوری تھنگ از پاسبل۔ سر تھینک یو۔ ڈاکٹر سجاد صاحب، یو آر ورکنگ ان ون آف دی ڈیولپڈ کنٹری ساؤتھ کوریا میں، آپ
ایز ایسوسیٹ پروفیسر ایک بہت اچھی یونیورسٹی کے اندر جاب کرتے ہیں. ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں فیکلٹی ایکسچینج کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی اسکالرشپس کی, کس طرح سے پاکستانی اسٹوڈنٹس, جیسے آپ ایز اے فیکلٹی ممبر وہاں کام کر رہے ہیں, اگر ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیں فار اسکالرشپس, تو کیا ایڈوائس دیں گے آپ اسٹوڈنٹس کو, کس طرح سے پرسو کر سکتے ہیں اسکالرشپس کو, اور وہ کون کون سی اسکالرشپس ہیں جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں, پرٹیکولرلی ان ساؤتھ کوریا؟ First of all, thank you, Dr. Bilal, and thank you for what the VC Dr. Kaisar was, کہ انہوں نے ہمیں اس وزٹ کروایا, نہ صرف یونیورسٹی کا وزٹ کروایا بلکہ ہمیں پراپر ٹریٹ کروایا, اور اس کا تھارولی جو, کیونکہ میرا یہ نیٹو ولیج ہے سرگودا, میں اٹ سیلف اس وقت یہ گورنمنٹ کالج ہوتا تھا جب میں نے یہاں سے MS سی کی, اور لاسٹ 4 to 5 years بیفور میں نے اس یونیورسٹی کا وزٹ کیا, تو اس سے لے کے اب تک ہیوج چینج, اسپیشلی جب یونیورسٹی گرو کرتی ہے, مینی تھنگس آر انوالوڈ ٹو انکریز دی رینکنگ آف دیٹ یونیورسٹی, اسپیشلی ناٹ اونلی بلڈنگ, آلسو ہاسپٹل اس کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اس کی جو اٹریکٹیو اور اسمارٹ لائبریریز ہیں, اور the main thing highly well reputed publications, یہ چیزیں یونیورسٹی کو بڑھاتی ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. مین سوال جو کوریا میں ہے نا, اسپیشلی مینی پاکستانی اسٹوڈنٹس آر وننگ دا اسکالرشپ فرام دا سرگودا یونیورسٹی. جو اسکالرشپ ہیں وہ 3 مختلف کیٹیگری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. UST اسکالرشپ ہے, یہ سب سے پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے. UST میں ایک آپ ڈائریکٹ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے, آپ ویب سائٹ پہ جا کے, یہ ہر سمیسٹر اناؤنس ہوتا ہے, اپریل میں بھی اینڈ دین سپٹمبر. سو 1 year 2 ٹائم یہ اناؤنس ہوتا ہے. اس میں جو بیسک ہوتا ہے, آپ نے ڈائریکٹ اپنے فارم وغیرہ, اپنی اپلیکیشن اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, اور ان کا ایک پینل بنتا ہے UST اسکالرشپ, اور وہ پینل اناؤنس کرتا ہے. یہ اوور آل دا ورلڈ کمپٹیشن ہوتا ہے, لیکن اس میں پاکستانی جو لاسٹ 2 years ہے, پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ریشو سب سے اوپر ہے. یہ انتہائی خوشی والی بات ہے. اس میں تقریباً $1,600 سے لے کے $2,000 تک اسکالرشپ ہے پر منتھ. اس کے بعد آ جاتا ہے GK اسکالرشپ یا کورین گورنمنٹ اسکالرشپ, یہ 2nd نمبر پہ ہے. اس میں بھی ایون دین اسکالرشپ بہت اچھا ہے. دا بیسک تھنگ, یہ بھی اسی طرح پورٹل کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, ویب سائٹ کے تھرو. یہ بھی ایک پینل بنتا ہے. کچھ یونیورسٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں جو مین یونیورسٹیز ہیں. وہ یونیورسٹیز پینل پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کی اتنی کیپیبلٹی ہے, اس کے لحاظ سے اس اسٹوڈنٹس کو ادھر ایڈجسٹ کیا جائے. اور اس میں جو مین تھنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو وہاں کے پروفیسر کی ریکمنڈیشن مل جائے, دیر از مور پروبیبلٹی دیٹ یو کین ون دیٹ اسکالرشپ. تو اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹلی سب سے پہلے اپنا پرپوزل اپنے ریلیونٹ ایریا کے پروفیسر سے شیئر کرنا چاہیے, اینڈ ہی شوڈ گیٹ سم ریکمنڈیشن. وہ ریکمنڈیشن آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں گے, دین دیر از مور چانسز ٹو ون دا اسکالرشپ. اور اس میں ایون دین 1 year ٹکٹ بھی ہے, ایئر ریٹرن ٹکٹ آپ کے اپنے کنٹری کا. دیٹس گریٹ. جنرلی آج کل چائنا از ویری فیمس کہ وہاں پہ بہت زیادہ اسکالرشپس اویلیبل ہیں, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آل کنٹریز کے اندر, جس میں ساؤتھ کوریا کا انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے اسکالرشپس کے نام بھی بتائیں, تو وہ اسٹوڈنٹ جو انٹرسٹڈ ہیں کسی اچھی یونیورسٹی سے, کسی اچھے کنٹری سے PhD کرنے کے لیے یا پوسٹ گریجویٹ کی کوئی بھی ڈگری کرنے کے لیے, سو دے کین فالو دی اسکالرشپس وچ آر اویلیبل آن لائن, اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پروفیسر اشفاق صاحب, آپ پروفیسر ہیں فزکس کے کانسیپٹس میں, پرانے پروفیسر ہیں وہاں پہ, اور ڈپارٹمنٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, یونیورسٹی آف سرگودا از اے بگ سائز یونیورسٹی, وی ہیو 246 کالجز, فزکس کا ڈپارٹمنٹ بڑا اسٹرانگ ہے ہمارا بھی. کس طرح سے فیکلٹی ایکسچینج کے تھرو جوائنٹ ریسرچ کر کے ہم اپنے ریسورسز کو شیئر کر کے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو شاید سائلوز کے اندر کام کر کے انڈیویجول ریسرچر نہیں اٹھا سکتے؟
Thank you very much. First of all, I must extend the gratitude to the authorities, to the leadership of University of Sargodha. And I have visited this campus particular in 2022, and now I see this university again, once again, and there is a lot of changes that the leadership has made so far. और मुझे बड़ी ही खुशी हुई है कि इतने कम स्पैन में बड़ा सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया और नया बिल्ड कर दिया गया, जिसमें पर्टिकुलरली मैंने देखा कि ये यूनिवर्सिटी जो है इसने सोलर के ऊपर मूव कर लिया, पूरे को पूरा कैंपस जो है, जो कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. और everybody is running from the fossil fuels because there is a lot of challenges we are facing, particularly Pakistani nation. तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम ग्रीन एनर्जी की पेज ऊपर जा रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तो यूनिवर्सिटी का जो बजट है उसको मेंटेन करने में मदद मिलेगी और हमारा एनवायरनमेंट भी सेव होगा. और हमें मिलकर काम करना चाहिए, जो कि पर्सपेक्टिव होना चाहिए एडमिशन्स का, और हमें अपने लिंकेजेस डेवलप करने चाहिए टुवर्ड्स इंडस्ट्री, जो कि मैं समझता हूँ अभी तक बहुत गैप है इंडस्ट्री और एकेडमी का. इस गैप को हमें फिल करना चाहिए. तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लेवल के ऊपर भी हमें इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करने चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो मिल के एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट कर सकें, जिसको हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकते हैं या ग्रेजुएट लेवल के ऊपर MS और PhD के प्रोजेक्ट. इस तरह से हमें फैकल्टी के साथ मिल के प्लान करने चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते संभव. तो ये पॉसिबिलिटी है, एंड वी वेलकम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा to become a collaborator with the University of Comsets to make a plan, the big plan for the sake of this community, for the sake of the Pakistan betterment. आज जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए या फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी फॉरेन कंट्री का विज़िट किया जाए. मुल्क के अंदर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसी सिलसिले में जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी को कुछ हॉस्टल्स मुख्तस करने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि अपनी रिसर्च का कुछ पार्ट वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके परफॉर्म करें, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका लिविंग का, वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब वी कैन टेक इनिशिएटिव, कुछ स्टूडेंट्स आप हमारे पास भेजें, कुछ स्टूडेंट्स हम आपके पास भेजें, कम से कम लिविंग एक्सपेंस उनको ना बियर करना पड़े, तो वो रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा सकते हैं जो कॉमसेट्स के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में नहीं है, एंड वाइस वर्सा. डॉक्टर रिजवान साहब, यू डिड योर PhD फ्रॉम स्वीडन. जैसे मैंने डॉक्टर सजाद साहब से पूछा था फॉर साउथ कोरिया, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से स्वीडन की रिसर्च या उनके जो रिसर्च स्टैंडर्ड्स हैं उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि आपने फ़ायदा उठाया, यू आर एसोसिएटेड विद सेवरल इंस्टीट्यूशंस इन स्वीडन. किस तरह से अदर फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम यूरोपियन यूनिवर्सिटी? अगेन थैंक यू वेरी मच. इसमें बहुत सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जैसे यूरोपियन कमीशन का है कि उसमें हॉरिजन 2020 का प्रोग्राम उनका चल रहा है, उसमें यूरोप में भी यही प्रैक्टिस है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल के कंसोर्शियम बनाते हैं, लाइक कि वो फ्रांस से है, जर्मनी से है, स्वीडन से है, इटली से है, 4-5 कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ प्लस उसके साथ इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करते हैं. तो एक बिग वो फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसको नेटवर्क भी कहते हैं. तो उसकी बेस पे वो प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं और फंडिंग लेते हैं, और उसमें फिर स्टूडेंट्स को भी वो इन्वॉल्व करते हैं. उसमें अगर मैं बात करूं कि वन ऑफ द, जैसे डॉक्टर सजाद साहब ने बताया कोरिया में, इस तरह यूरोप में मैरी क्यूरी का है, हाईली पेड यानी PhD स्कॉलरशिप है, उसमें पोस्ट डॉक भी होता है. तो नो डाउट कि इसे वेरी कम्पिटिटिव, लेकिन उसमें अगर हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट उसमें अप्लाई करें, उसका भी वे यही होता है कि एक प्रपोज़ल वहाँ के प्रोफेसर के साथ मिल के लिखना होता है, और उसकी बहुत ही अच्छी फंडिंग होती है, यानी वो यहाँ के प्रोफेसर से भी एक अच्छी वहाँ पे सैलरी मिलती है. और उसके बाद रासमस मुंडस का वहाँ पे स्कॉलरशिप है, वो भी यूरोपियन का है, वो भी यूनिवर्सिटीज़ का मिल के है, यानी एक ही प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम है, वो 3 कंट्रीज़ में चल रहा है. जैसे अभी आप बात कर रहे हैं और आपने इनिशिएटिव भी लिया, और ये सजेशन डॉक्टर इशफाक साहब ने भी बात की कि हम जॉइंट यूनिवर्सिटीज़ का आपस में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के कर सकते हैं. उनका भी यही है कि वहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रही है कि रासमस मुंडस में यानी आप अगर मास्टर में स्टूडेंट है, स्वीडन में रजिस्टर्ड है, तो वो एक सेमेस्टर यहाँ करेगा, एक फ्रांस में करेगा, एक फिनलैंड में करेगा, और प्रोजेक्ट वो बेल्जियम में कर सकता है. तो इस रासमस मुंडस में भी कैटेगरीज हैं ABC.
تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور اس کی ڈفرینٹ اماؤنٹ ہے اسکالرشپ کی. اس میں ہمارے پاکستانی بچے جاتے ہیں لیکن بہت کم تعداد ہے, ابھی اویئرنیس شاید اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاکستانی یعنی کمپیٹ کر سکتے ہیں ود ریسٹ آف دا ورلڈ. اس میں انڈین, بنگلہ دیش, چائنا, یہاں سے بھی آتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو یہ بھی بہت اچھا اسکالرشپ ہے. اس کے علاوہ پھر انڈیویجولی یونیورسٹیز اناؤنس کرتی ہیں, یونیورسٹیز بیس پہ سویڈن کے اپنے کچھ ہے, سویڈش انسٹیٹیوٹ کے اسکالرشپس ہیں وہ آفر کرتے ہیں. وہ پروفیشنلس کے لیے بھی ہیں اور فریش اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو دیر آر پلینٹی آف اسکالرشپس, تو وہ وی ہیو ٹو ایکسپلور دیم. لیکن یہ میجر جو میں نے مین بتایا ہے اس میں اسکالرشپس ہیں. کچھ کنٹریز کے اپنے بھی ہیں, اٹلی کے اپنے ہیں, جرمنی کے اپنے ہیں, ڈیٹ اسکالرشپ ہے ان کا, فن لینڈ کا اپنا فنش اکیڈمی آف سائنسز ان کے ہیں اسکالرشپ. اگر عزم ہو تو اسکالرشپس ڈھونڈنا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر سجاد صاحب, ایک سوشو اکنامک ڈبیٹ برین ڈرین اور برین گین کی معاشرے کے اندر بڑی پریویل کر رہی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے اس سے برین گین. اگر ہم برین ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں ویلیویبل ریمیٹنسز بھی ملتی ہیں. سو یو آر ون آف دی ایگزامپل کہ آپ کوریا کے اندر سرو بھی کر رہے ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور بہت ساری ریمیٹنسز بھی ظاہری بات ہے آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ ٹرانسمٹ کرواتے ہوں گے. کتنی اپرچونیٹیز ہیں ہماری فیکلٹی کے لیے کہ وہ اگر جوائن کرنا چاہیں کورین یونیورسٹیز تو ہاؤ دے کین اپروچ, ہاؤ دے کین پرسو دے ریزیومز ٹو دی یونیورسٹیز, اور کتنی ایسی پوٹینشیل اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اسپیشلی پرپوزل ہوتے ہیں NRF کے, نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن ہے ان کی, اور کورین ریسرچ فاؤنڈیشن ہے. اب ان کے ساتھ پاکستان کی میوچل کولابوریشن بھی ہے. یہاں کا پروفیسر اور ادھر کا پروفیسر میوچلی پرپوزل سبمٹ کروا سکتا ہے, اور وہ پرپوزل ون ہو تو فنڈنگ جو ہے وہ دونوں یونیورسٹی میں شیئر بھی ہو سکتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس پروفیسر کو اس لیب میں یا اس یونیورسٹی میں فلی پرمیشن مل جاتی ہے کہ آپ اس کو یوز کریں, آپ اپنے اسٹوڈنٹس بھیجیں, آپ نے جو مٹیریل پرچیز کرنا ہے, جو کمپیوٹر یا جو اکوپمنٹ پرچیز کرنا ہے, آپ اس فنڈنگ سے پرچیز کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک جب اسٹوڈنٹس یہاں سے ادھر جائے گا, کین پبلش اے ویل ریپیو پیپرس, وہ اپنے نالج کو انہانس کرے گا, اپنی جو بیسک کیپیبلٹیز یا جو مخفی یہاں پہ چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ مزید ان کو نکھارے گا. اس سے یہ ہو جائے گا کہ دونوں یونیورسٹیز کی ایفیلیشنز آئیں گی, اس سے یونیورسٹیز کی ورتھ بڑھے گی. اس یونیورسٹیز کو بھی فائدہ ہوگا, اس کو بھی فائدہ ہوگا, اور بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ملیں گی. بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. گڈ. پروفیسر شاق صاحب, میں وائنڈ اپ کروں گا آپ سے اس عزم کے ساتھ کہ اس سال آپ یونیورسٹی آف کامسیٹس کے بچوں کو ہمارے فزکس ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں گے ود کمٹمنٹ کہ وی ول پرووائڈ فری آف کاسٹ ہاسٹلس ٹو دیم, اینڈ وائس ورسا وی ایکسپیکٹ کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کریں گے. ایٹ لیسٹ دے شوڈ اسپینڈ 1 or 2 months فار پریکٹیکل experiments in your labs. On the same lines as Yeah. well, to offer you the same capacity, the same opportunity. You can send your students to see the facilities we are hosting right now. Great. We are hosting one of the best high-tech labs, state-of-the-art labs at undergrad level and the grad level. ابھی HEC نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا سر. اس میں انہوں نے تمام یونیورسٹیز کے لیبس کے ریسورسز لے کے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی ہیں کہ جس یونیورسٹی کو جس ریسورس کی ضرورت ہو دے کین اپلائی آن لائن, اور وہ وہاں سے اس کا بینیفٹ لے سکتی ہیں. ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی ایک ون ہیلتھ کی بہت ایکسٹینسو لیب اسٹیبلش ہے جس کے اندر ہم نے تمام طرح کی مشینری کو رکھا ہے. ہمارے پاس پورے پاکستان سے سیمپلز آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ود ان ڈیز اس کی ایک کوالٹی ہائی اسٹینڈرڈ کی رپورٹ جنریٹ کر کے ان سیمپلز کی دیں. تو میرے خیال میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تمام پاکستان کی یونیورسٹیز میں موو کرنا چاہیے, تاکہ اگر کسی ایک یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے مشین موجود نہیں ہے, کسی دوسری یونیورسٹی میں ہے, تو دے کین بینیفٹ. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور میرے خیال میں آج کی ڈسکشن کے بعد جو ایک نوشن ڈیولپ ہے فار اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی ایکسچینج, یہ بڑا کلیئر ہو کے سامنے آیا کہ دیر از نو نیڈ آف ٹو مچ ریسورسز اور ایکسپینسز, فائنینشیل ایکسپینسز. دیر از نیڈ آف اونلی ول. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. بہت شکریہ ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.